اس ڈیسیجن کو ریویو کرنا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی گھر بناتی ہیں, ہم گراتے نہیں. لیکن اگر کوئی قانونی وجہ سے, آئینی وجہ سے ہمیں مجبور کیا جاتا ہے, عوام کا وہ بنیادی حقوق ان سے جلد بازی میں نہ چھینے. پاکستان پیپلز پارٹی گھر بناتی ہیں, ہم گراتے نہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی گھر بناتی ہے, توڑتی نہیں ہے. لیکن صرف یہ ایک کام نہیں جو پیپلز پارٹی نہیں کرتی. پیپلز پارٹی ناظرین گرامی پانی بھی نہیں دیتی. پیپلز پارٹی بسز بھی نہیں دیتی. پیپلز پارٹی سرکاری اسکول سے گدھے اور بھینسیں بھی نہیں نکالتی. پیپلز پارٹی ٹوٹی سڑکیں بھی نہیں بنواتی. پیپلز پارٹی نالے بھی صاف نہیں کرتی. پیپلز پارٹی کھیلوں کے گراؤنڈ بھی تعمیر نہیں کرواتی. پیپلز پارٹی پارکس بھی نہیں بنواتی. پیپلز پارٹی وائی فائی دینے کے نعرے لگا کر وہ بھی نہیں دیتی. پیپلز پارٹی کتوں کے کاٹنے سے بھی عوام کو نہیں بچاتی. پیپلز پارٹی سرکاری محکموں سے رشوت کا خاتمہ بھی نہیں کرتی. پیپلز پارٹی کورونا ویکسین تک نہیں منگواتی. پیپلز پارٹی صرف ایک کام کرتی ہے, اور وہ کام ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتی سوائے نعرے لگانے کے. سنیے, آپ بھولے بلاول نے آج عوام پر رکھ کر کچھ نعرے بھی لگائے ہیں. ذرا وہ نعرے سنیے. اگر عوام نعرہ لگائیں کہ بچا دیا اورنگی ٹاؤن, نو بچا دیا بھاریا ٹاؤن اور گرا دیا اورنگی ٹاؤن, بچا دیا بنی گالا اور گرا دیا گجر نالا. ویسے بلاول, آپ کو بیریا ٹاؤن کے ریگولرائز ہونے پر بہت خوشی ہوئی ہوگی. آپ تو اپنا گھر بیریا میں ہے, معاف کیجیے گا, آپ کا تو اپنا محل بیریا ٹاؤن میں ہے. اگر میں کچھ پرانے اخبارات دکھا دوں نا ناظرین, ان کی کچھ ہیڈنگز, ان کی کچھ کٹنگز دکھا دوں آپ کو, تو پاکستان ٹوڈے کے مطابق زرداری صاحب تو صدر ہوتے ہوئے بھی بلاول ہاؤس لاہور کے افتتاح کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے, جس کے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھا تھا ان کو. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا خط تھا کہ اگر زرداری صاحب کو گفٹ مل رہا ہے تو یہ گفٹ غیر قانونی ہے. یہ اخبار میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اخبار کے مطابق آپ کا بحریہ ٹاؤن میں گھر 500 کروڑ کی لاگت سے تعمیر ہوا ہے, جس میں درجنوں کمرے کے علاوہ ڈرائنگ روم, 3 کانفرنس ہال, 2 ہیلی پیڈز, ٹینس کورٹ, سوئمنگ پول اور مسجد بھی ہے. بلکہ ایک مسجد کا تو افتتاح بھی آپ کے والد گرامی کر رہے تھے. دیکھ لیں وہ کس سے کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں. اور واقعی اگر اتنا غلط کیا ہے بحریہ نے, تو آپ سر کب چھوڑا ہے اپنا گھر؟ جیسے آپ گھر نہیں گراتے ویسے آپ یہ بھی نہیں کریں گے. علی محمد حفیظ میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ علی حفیظ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر نہیں گراتے ہیں, وہ ایسا کیوں نہیں کرتے, یہ کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ کرن, اب جو ہے کوئی راز نہیں رہا, کوئی بات چھپی نہیں رہی. کراچی کے اندر جو ہے اگر ہم بات کر لیں ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, کے ڈی اے کے تحت تو سستی رہائشی اسکیمیں نہیں آتی, غریبوں کو گھر بنانے کے لیے جو ہے سہولت نہیں دی جاتی, لیکن یہاں پر غیر قانونی تعمیرات کروائی جاتی ہیں. وہ غیر قانونی تعمیرات جو ہے ہر مہینے کراچی سے 50 کروڑ روپے کما رہا ہے بلڈر مافیا, اور غیر قانونی تعمیرات کا سسٹم رن کر رہا ہے وہ جو ہے بلڈر مافیا ہے, اور ایس بی سی کے جو معطل افسران ہیں ان پر مبنی ہے. سسٹم جو ہے ایس بی سی میں رن کیا جا رہا ہے. غیر قانونی تعمیرات, خلاف قانون پورشن, اگر ہم بات کر لیں نارتھ آباد, گلستان جوہر, جمشید ٹاؤن, گلستان جوہر, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر جو ہے غیر قانونی طور پہ جو ہے گھر تعمیرات کروائے جا رہے ہیں, پورشن بنوائے جا رہے ہیں. یہ اس لیے نہیں ٹوٹتے, اگر یہ ٹوٹ جائیں گے تو جو لوگ خریدنے والے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے, اور بلڈر مافیا اور ایس بی سی میں جو سسٹم رن کیا جا رہا ہے, جو ماہانہ 50 کروڑ روپے 3 مہینے کے اندر 1.5 ارب روپے زیادہ جو ہے یہ سسٹم نے کمایا ہے. اس سسٹم کو جو ہے فاروق شاہ نامی جو ہے وہ رن کرتا ہے. اس کا نارتھ آباد کا جو سسٹم ڈیل کرتا ہے وہ کارندہ اس وقت امریکہ میں موجود ہے. وہ موٹر سائیکل چلاتا تھا, اب اس کے پاس جو ہے اثاثے اس کو اتنے بڑھ گئے ہیں, وہ امریکہ میں اس وقت موجود ہے. اس کا ٹیلی فون آتا ہے, نارتھ آباد میں غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں. ایس بی سی کے اندر جو لوگ آن ڈیوٹی افسران ہیں وہ سسٹم کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. ایک سابق سندھ پولیس کے ایس ایس پی ہیں, ان کا گہرا دوست ہے فاروق شاہ, اور ایک سابق
سابق ڈی جی ہے ایس بی سی اے کے, جو کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا سسٹم جو ہے رن کر رہے ہیں. غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے ماہانہ 50 کروڑ روپے کمائے جاتے ہیں. یہ وہاں جاتے ہیں پیسے جہاں پر جب ماضی کے اندر ہم نے دیکھا جب منظور قادری کے لیے چھاپا پڑا ایس بی سی اے پہ, تو کس نے اسلام آباد میں کھڑو کے بولا تھا کہ بس کر دو بس کر دو. تو ان عناصر کے پاس غیر قانونی تعمیرات کی سرپرستی مکمل طور پہ جو حکومت سندھ محکمہ بلدیات کی شخصیات کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ کراچی کے اندر ہر جگہ پہ جو ہے شہر کا نقشہ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. پچھلے مہینے کے بارے میں آپ نے بتایا تھا یہی غیر قانونی تعمیرات پچھلے مہینے 48 کروڑ کا بزنس ہوا. اس بار پھر آپ رپورٹ کر رہے ہیں, ابھی آپ موجود جہاں پر ہیں آج بھی یہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں. بلاول صاحب یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جی ہم گھر بناتے ہیں, ہم گھر گراتے نہیں ہیں. تو سوال میرا وہیں کا وہیں ہے اور جواب آپ کی بات سے لوگوں کو مل رہا ہے کہ اگر آپ گھر نہیں گراتے لوگوں کے تو جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں اس کو کیوں نہیں رکواتے ہیں؟ دیکھیں پٹے پہ لیا ہوا ہے سسٹم نے ایس بی سی اے کو. ایس بی سی اے کے سامنے جو ہے ایک سسٹم موجود ہے. ایس بی سی اے کے افسران بغیر سسٹم کی مرضی سے نہ مشینری لے کے جا سکتے ہیں نہ کوئی غیر قانونی تعمیرات رکوا سکتے ہیں. یہ سسٹم جو ہے سابق ڈی جی اور ایس بی سی اے کے جو سابق ڈی جی ہے وہ چلا رہے ہیں, اور فاروق شاہ نامی جو کراچی میں ایک بڑا ایس ایس پی تھا جس کا بڑا نام تھا, اس کا فرمین اس کا دوست ہے. ہر علاقے کے جو ہے پیسے بندھے ہوئے ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر کہا گیا ہے کہ 7 کروڑ روپے, ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ 8 کروڑ روپے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ملی ڈسٹرکٹ کولنگی کے الگ پیسے مہینے کے تقریباً جو ہے 50 کروڑ روپے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کر کے جو ہے وہ کمائے جا رہے ہیں. سندھ حکومت کا مکمل کنٹرول ہے ایس بی سی اے میں. ایس بی سی اے میں سسٹم چل رہا ہے. اب جو ہے پورشن مافیا دھڑلے کے ساتھ کام کرتی ہے. نوزر آباد میں, لیاقت آباد میں, عزیز آباد میں کوئی نہیں پوچھتا. کراچی کے رہنے والے ایس بی سی اے میں شکایت کرتے ہیں لیکن ایس بی سی کو کام جو ہے کہتے ہیں ہم بے بس ہیں. ڈی جی جو ہے ایس بی سی اے کے سومرو صاحب بڑے دعوے کرتے ہیں, چیف سیکرٹری نے ان کو لگایا ڈی جی ایس بی سی اے لگا, لیکن وہ بھی جو ہے سسٹم کے آگے بے بس ہے, مجبور ہے. کراچی کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں, خلاف قانون پورشن بنائے جا رہے ہیں. کہاں ہے کون ہے جو سسٹم پہ جو ہے باتیں کرتے ہیں؟ وزیر بلدیات حکومت سندھ بڑے, آپ نے غریبوں کو گھر نہیں دیے لیکن غیر قانونی تعمیرات کروا کے جو ہے کراچی کا. بہت شکریہ علی, شکریہ. تیمور تالپور صاحب جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. سر خوش آمدید آپ کو کہوں گی. سر یہ بلاول ہاؤس بیریا ٹاؤن لاہور میں بھی تو ہے, یہ بلاول کو کب سے بیریا ٹاؤن کے ریگولرائز ہونے پر افسوس ہونے لگا سر تیمور صاحب؟ ہمیں ہر اس چیز پہ افسوس ہوتا ہے جس پر عوام کو نقصان یا اعتراض ہوتا ہے. اگر آپ بیریا کی بات کر رہی ہیں تو میرے خیال سے بیریا کا سوال مجھ سے یا چیئرمین بلاول بھٹو سے بہتر آپ چیف جسٹس سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کن بنیاد پر ایک ایریا ڈیمارک کر کے اور اس کو لیگلائز قرار کر دیا گیا. ہم نے بلاول ہاؤس کو وہاں پر لیگلائز نہیں کروایا, وہ کورٹوں کے تھرو لیگلائز ہوا ہے. اگر ہمارا کوئی وہاں پہ گھر ہے لاہور بحریہ میں تو میرے خیال سے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائی جو ابھی اتنی اچھی باتیں کر رہے تھے, میرے خیال سے ان کو تو آپ ذرا انویسٹیگیشن ٹیم میں ایڈ کرا دیں, اینٹی کرپشن یا نیب میں. ان کی باتیں وہاں پر تک پہنچنی چاہیے کیونکہ آلریڈی ہمارے پیچھے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. پاکستان کے ادارے چھوڑے ہوئے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی, ہماری کوئی فالٹ نکال کے لے آئے, پر وہ پچھلے 15 سال میں لا نہیں سکے. انہی باتوں کی وجہ سے اپنی زندگی کے 10 بہترین سال جیل کی قید میں کاٹے, پر آخر میں ان کو آنر کے ساتھ چھوڑا گیا بغیر کسی چیز کے پروف ہونے کے, بغیر کسی الزام سچ کے. تیمور صاحب مجھے یہ بتائیے, یہ بلاول ہاؤس لاہور والا, اس کی ملکیت کچھ اخبارات کے مطابق کچھ سالوں پہلے ہی کسی کے نام نہیں تھا. اب سر یہ بلاول صاحب کے نام ہو کہ کس کے نام پر ہے سر؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اگر بلاول صاحب کے نام پہ ہوگا تو ڈکلیئرڈ ہوگا. چیئرمین صاحب کی کوئی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو کہ ان کی ڈکلیئرڈ نہ ہو. ان کی ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے. ہی از اے پبلک فگر, ہی از اے ممبر آف نیشنل اسمبلی. ان کی ہر چیز پبلک کے لیے حاضر ہے. سر اس کی مکمل ادائیگی ہو گئی ہے, پیمنٹ ہو گئی ہے اس کی؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ زرداری صاحب کا اپنا ہے, بلاول صاحب کا ہے, یا ان کے کسی دوست کا ہے, یا رینٹڈ ہے. مجھے یہ انفارمیشن تو چیئرمین صاحب سے لینی پڑے گی. آپ تھوڑا مجھے کوسچنر پہلے بتا دیتی تو میں یہ انفارمیشن آپ کے لیے لے کے آتا کہ بلاول ہاؤس کہاں پہ ہے, کہاں پہ ہیں, کس قیمت سے وہ خریدے گئے ہیں, کیسے ان کی پیمنٹ دی گئی ہے. ہم جو نیب کو دیتے ہیں ہم آپ کو بھی حاضر کر دیں گے ساری انفارمیشن. میرا تو سادہ سا سوال اس لیے کیونکہ بلاول اس بات پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں, تو جہاں پر ان کی اپنی پراپرٹی ہے وہ کیسے اس بات پر افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں؟ بڑا معصوم اور سادہ سا سوال لے کر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور اس کے
ساتھ ساتھ پھر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ بلاول جب یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم گھر گراتے نہیں ہیں, ہم گھر بناتے ہیں, تو پھر مجھے کراچی میں یا سندھ میں ڈھونڈ رہی ہوں کہ کہاں پر ہیں وہ جگہیں جہاں پر گھر بنے ہوئے مجھے نظر آ جائیں, مجھے دکھ جائیں کہ سندھ حکومت نے کچھ عوام کو پرووائڈ بھی کیا ہے. پیپرز اگر میں چھان رہی ہوں تو وہاں پر مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ لوگوں کے نام پر ملکیتیں ہیں, لوگوں کے نام پر کچھ پرووائڈ کیا ہوا ہے, 100% پروجیکٹس کمپلیٹ ہو چکے, لوگوں کو دیے جا چکے, لیکن گراؤنڈ پر وہ سارے گھر, وہ دیے ہوئے پیپلز پارٹی کے پروجیکٹس وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے پچھلے 13 سالوں میں. اور نہ صرف گھر کی باتیں بلکہ پھر یہاں پر آپ اگر سڑکوں پر دیکھ لیں, کراچی جیسے شہر میں جس کو بہت بڑے ٹرانسپورٹ کے سسٹم کی ضرورت ہے, یہاں پر 13 سالوں میں 13 بسیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نہیں دی گئی ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی والدہ کی سالگرہ کے موقع پر اس طرح کے عوامی نعرے لگا رہے ہیں, اس طرح کے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں, اس طرح سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ نظر ثانی ان جگہوں پر, ان معاملات پر کر لی جائے تو بہتر ہوگا کہ جہاں پر اس وقت کراچی کو بہتر کرنے کے لیے معاملات ہو رہے ہیں یا جہاں پر غیر قانونی تعمیرات جو تھیں ان کو گرانے کے لیے کام ہو رہا ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ سوال پاکستان پیپلز پارٹی سے ناظرین یہ بنتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر وہ تمام لوگ جو 20 25 سالوں سے ان علاقوں میں, ان جگہوں پر رہ رہے ہیں, اگر آپ ان کو نہیں نکال سکتے تو جو ابھی تازہ اس وقت غیر قانونی کام ہو رہے ہیں, جہاں پر یہ تازہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں, ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا پورا کا پورا سسٹم انوالو ہے کراچی کو, سندھ کو برباد کرنے کے لیے؟ بہرحال جی آگے بڑھ رہی ہوں. اسی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے الدین پاک سے متصل دکانوں کو گرانے کے حکم کے بعد کراچی میں نا سیاسی ہلچل سی مچی. سندھ حکومت ہو, دیگر سیاسی جماعتیں ہوں, یہاں تک کہ بلڈرز بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. اسی تناظر میں سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے. انہوں نے بڑا دعویٰ کیا تھا اس حوالے سے, سنیے ذرا. He wanted to repossess them. رات کو KMC کا پورا عملہ اور وہ پہنچا تو وہاں پر رینجرز کی ایک گاڑیوں کی قطار تھی. ڈی جی رینجرز اس وقت تھے عبد القادر بلوچ صاحب, انہوں نے اپنی رینجرز کی گاڑیاں وہاں کھڑی کی اور مہران سینٹر اور سب جگہ سے جو دکاندار تھے ان کو لا کے آکیوپائی کرایا گیا. یہ عدالت میں بات کی ہے, مجھے عدالت کل بلائے, میں کل عدالت میں کھڑے ہو کے جا کے بات کرنے کو تیار ہوں. اب صحیح فہیم الزمان صاحب کے بقول اس وقت کے ڈی جی رینجرز عبد القادر بلوچ اس معاملے میں ملوث تھے. اس دعوے کا دوسرا رخ جاننے کے لیے ناظرین میں نے سابق ڈی جی رینجرز کا انٹرویو کیا ہے, اس طرف لے کر چلتی ہوں آپ کو. عبد القادر بلوچ صاحب کے ساتھ ہی آج میں موجود ہوں, سابق ڈی جی رینجرز ہیں. سر السلام علیکم. سر جو الزام لگایا فہیم زمان صاحب نے 1999 میں جب KMC نے ٹیک اوور کرنے کا سوچا, صبح وہ سوچ رہے تھے اور رات کو جب وہاں پر دیکھا تو رینجرز کی گاڑیاں وہاں کھڑی ہوئی تھی, دکانوں پر رینجرز کی طرف سے قبضہ کروا دیا گیا راتوں رات کو. سر آپ کیسے رسپونڈ کریں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن بی بی میرے خیال میں پہلے تو فہیم الزمان صاحب کو صدیقی, فہیم الزمان صدیقی نام ہے, صدیقی صاحب کو میرے خیال میں کریڈٹ دیا جانا چاہیے اور میں اس کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا. 99 میں انہوں نے کہا کہ میرے اسپیسیفک آرڈرز کے تحت اتنا بڑا نقصان سرکار کی کاز کی گئی اور پھر وہ 22-23 سال انتظار کرتے رہے کرن بی بی کا کہ وہ ان کو انٹرویو کرے. تو یہ بڑی خبر جس میں سرکار کو اتنا بڑا, ملک کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا گیا, اتنی غیر قانونی کارروائی کی گئی اور میں چھپتا رہا اور جا کے پھر اس کے بعد سیاست بھی کرتا رہا, یہ کارروائی کرتا رہا. بہرحال یہ ان کی ممکن ہے ایک قومی خدمت ہو. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے لوگ گئے قبضہ لینے کے لیے تو وہاں پر گاڑیوں کی قطاریں وہاں پر کھڑی تھیں, یہ بات انہوں نے کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اسپیسیفک انسٹرکشنز کے تحت کارروائی کی گئی تھی. جہاں تک رینجرز کی گاڑیوں کے وہاں ہونے نہ ہونے کا تعلق ہے اس کی نہ میں تردید کرتا ہوں نہ میں تائید کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رینجرز کی رسپانسبلٹی تھی, جہاں کہیں بھی قانون سے قانونی شکنی کا کوئی ڈر تھا تو رینجر کی گاڑیاں چلی جاتی تھیں. یہ میری ذمہ داری نہیں تھی. میرے نیچے 4 کورے تھے, یہاں پر بٹائی رینجر تھا, یہاں پر عبداللہ شاہ غازی رینجر تھا, یہاں پر سچل رینجر ہے, 4 کورے تھی اور 14 ونگیں ہیں. ہر ونگ میں 800 آدمی تھے. ہر ایک ونگ کے اندر وہاں 15-20 موبائلز وغیرہ تھے. تو ان کا کہیں پر جانا نہ جانا اس کے لیے میری پرمیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کہاں پر گاڑی کی ضرورت ہے کہاں پر نہیں ہے. اور رینجر انڈیپینڈنٹ نہیں تھے, یہ کارروائی وہ کرتے تھے ان ایڈ آف سول پاور. اور اس کے لیے جو پولیس کے اہلکار تھے یہاں پر آئی جی صاحب, ڈی آئی جی صاحب, ایس پی صاحبان یا ڈپٹی کمشنر صاحبان, جہاں کہیں بھی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی وہ گاڑیاں بلا سکتے تھے اور ڈی جی رینجر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. میری ذمہ داری پوری سندھ کی تھی اور کراچی کی تھی. کراچی کے لینڈ آرڈر میں میری ذمہ داری تھی. اس میں اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جاتا کہ کوئی رینجر کی گاڑی دینا
देने से इनकार करते मेरे सबॉर्डिनेट, तो मुझसे पूछा जा सकता था, मैं उसको क्लियर कर सकता था। सर वैसे आप लेकिन में है कि रेंजर्स की गाड़ियां बिल्कुल टोटली मुझे इनमें कुछ नहीं है इस किस्म में कोई बात, पहली मरतबा मैं सुन रहा हूँ, मेरा कभी इससे ताल्लुक ही नहीं रहा है। इस ये जो अलादीन पार्क वाली कहानी है, इसका एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मुझे याद नहीं पड़ता है कि किस वक्त की बात है, लेकिन इतना मुझे पता है कि दुकानें बनी थी या नहीं बनी थी। एक दफ़ा मुझे बुलाया गया वहाँ पर, एक फंक्शन था, कोई कौमी दिन था या क्या था, मुझे वहाँ पर बुलाया गया। मैंने वाटरफॉल देखे, वहाँ पर जो भी अरेंजमेंट्स उन्होंने किए थे रिक्रिएशन के, उससे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस होने के बाद फिर बाद में मैंने पता चला कि जी ये उन्होंने कहा कि अपने पैसों से उन्होंने ये तमाम कार्रवाई की है, और वो पैसों की कार्रवाई से 4 करोड़ या उससे ऊपर की रकम की बात की गई। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, बड़ी तारीफ की उनकी, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं जी, इसमें कोई ये मामला इतना सिंपल नहीं है कि कोई दुकानें बनाई जानी है या दिए जाने हैं, इसकी कुछ परसेंटेज इनको जाएगा और उससे जो उनकी आमदन होगी तो उससे उन्होंने ये कार्रवाई की है। तो ये थी, लेकिन ये कह देना कि मैं गया वहाँ पर और दुकानों का कब्जा दिलाया और फलान क्या, ये टोटली गलत है, मिसलीडिंग है, किसी किस्म की कार्रवाई नहीं है। डीजी रंजन ने गैर कानूनी काम की, सरकार को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, तुम ला जाओ बेदस्तोपात थे, डरपोक थे, न कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, न शिकायत कर सकते थे, न तुम सीएम साहब के पास जा सकते थे, ना गवर्नर साहब के पास जा सकते थे, ना कोर कमांडर साहब के पास जा सकते थे, ना अदालतों में जा सकते थे, ना मीडिया के सामने जा सकते थे। ठीक है, कम से कम कुर्सी तो छोड़ देते। उसको किरण बीबी की याद दिलाने की जरूरत पड़ी 22 साल बाद। अब वो कहता है कि मुझे अगर चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। जाएं, मैं कहूँगा जाएं, मैं उसको कहता हूँ जाए, सबूत के साथ जाए, मेरी इन्वॉल्वमेंट साबित करें। आपने उनको कहा, फ़हीम ज़मान साहब को आप कह रहे हैं कि वो जाएं, अदालत जाएं, एक्सपोज करें, बट सर आप खुद भी ये कह रहे हैं कि ये मिसलीड किया गया है, झूठा इल्ज़ाम आप पर लगाया गया है, तो आप कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं इस पर सर? मैंने बताया कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है, मुझे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और कानूनी कार्रवाई से मुझे जो है ना, मैंने तो एक और चैनल ने मेरी इंटरव्यू लिया था, मैं उससे चाहूँगा कि मेहरबानी करके सामने आए, साबित करें, साबित नहीं कर सकते तो माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपने बयान वापस नहीं लेते, जनरलाइजेशन करके, मैं अपना हक महफूज रखता हूँ जिस किस्म के तरीके से मैं जो है ना अपना हक इस्तेमाल कर सकूँ, जहाँ पर ये बदनामी मुझे काज की गई है। ये दुश्मन के हाथों खेलने वाले लोगों की बातें हैं। जिस बेपरवाही से, जिस गुमराही से वो बातें कर रहा था कि डीजी रेंजर की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के साथ, और डीजी रेंजर जब आ गया, रेंजर आ गया तो उसके बाद तमाम इंतजाम को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पूछने वाला कोई है नहीं। आर्मी वाले आ गए तो पूछने वाला कोई नहीं, तो मुल्की निज़ाम पर ख़त्म हो गया ना, मार्शल लग गया, कार्रवाई हुई। तो हमारी मेहरबानी करके आर्म फोर्सेस से रिलेटेड लोगों की कुर्बानी को, आर्म फोर्सेस की कुर्बानी को इस तरीके से बर्बाद न करें, इस तरीके से मैं गलत लोगों के सामने पेश करने की कोशिश न करें। ये इंस्टीट्यूशन आर्म फोर्सेस का नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि मेरे मुंह में खाक, ये मुल्क में बाकी नहीं बच सकता, मैं आपको ये बता दूँ। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट भी रेंजर्स के कारोबार करने के हवाले से सर बरहमी का इजहार कर चुके हैं, जैसे पेट्रोल पंप वाले केस में। सर क्यों रेंजर्स को सर कराची में कारोबार की ज़रूरत पेश आती है, और ये भी कहा जाता है कि रेंजर्स ने कारोबार का आगाज़ जो किया वो सर आपके दौर से किया? नहीं, ये भी टोटली गलत है कि मेरे दौर में कोई ऐसी कार्रवाई की गई, कोई ऐसी बात नहीं है जी। रेंजर्स की यहाँ पर पेट्रोल पंप एक कारवी हैदराबाद में इनका चल रहा था, कराची में कोई पेट्रोल पंप नहीं था, सखर में एक पेट्रोल पंप मेरे दौर में बना था, इसमें कोई नहीं। हमारे यहाँ एक कार्रवाई की जाती है, हमारे लोग जिस वक्त कोई शहीद हो जाते हैं या हमारे बेवाएँ हैं, हमारे बच्चे यतीम हैं, इनकी वेलफेयर के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई इंस्टीट्यूशनलाइज कवरेज नहीं था। हमारी बजट जो रेंजर की होती है सूबाई हुकूमत की तरफ से पास होता है, सूबाई हुकूमत देता है, सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं थी। इनके इलाज मुआवजे के लिए उन्होंने हॉस्पिटल बनाए और वो रन किए जा रहे हैं, ठीक है, और वेलफेयर के लिए बेशुमार और स्कीम्स उस ज़माने में तो हम लोगों ने कुछ जो कर रहे थे वो कर रहे थे, अभी मेरे ख्याल में मुझे पता नहीं है क्या कुछ वो कर रहे होंगे। तो ये एक मुल्की लेवल की, और ये रेंजर अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं करती है, इसकी परमिशन ली जाती है सूबाई हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से। एक तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है, उससे परमिशन लेते हैं, आर्मी का चेयर ऑफ कमांड हो जाता है, वो वहाँ से परमिशन देते हैं, यहाँ सूबाई हुकूमत से परमिशन ली जाती है, फिर इसके लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर ये चीज़ें की जाती हैं। और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि रेंजर के कमांडर्स के जेब में इनके पैसे चले जाते हैं, ये पैसा उन अदर रैंक्स के सिपाहियों के
اور جو فالوورز ہیں ہمارے نیچے والے ادر رینکس کے, ان کے ویلفیئر کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. آپ بڑی امپورٹنٹ نشستوں پر رہے ہیں, آپ اہم عہدے پر رہے ہیں سر. آپ کے علم میں سر بہت کچھ ہوگا. اب کراچی پر جو قبضے کی اس وقت جو اسٹوری چل رہی ہے, متحدہ قومی موومنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. سر آپ نے خود اپنی آنکھوں سے کراچی کو دیکھا ہے. آپ کے مطابق سر کراچی کی بربادی اور لینڈ گریبنگ کا ذمہ دار کون ہے سر؟ اگر صرف آپ یہ کراچی کہیں گے کہ لینڈ گریبنگ یہیں پر کراچی میں ہو رہا ہے یا سندھ میں ہو رہا ہے, یہ بات غلط ہے. انفارچونیٹلی غیر قانونی ایکٹیویٹیز پوری ملک میں جاری ہیں. یہاں پر شاید زیادہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے دائمہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان میں زمین اس قسم کی تھی کہ یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھا. یہاں پر بارشیں تھیں, نہ نہریں تھیں, نہ بند نہ ڈیمز تھے وغیرہ. یہ زمین سرکار کی پڑی ہوئی تھی. اور اس باقی صوبوں میں, باقی جگہوں میں, لاہور میں دائمہ سرکار کی اتنی زمین آپ کو نہیں ملے گی. یہاں پر ایک اسٹیج ایسا تھا جب MKO کا دور تھا اور انہوں نے ایسی دہشت پھیلائی ہوئی تھی, اور جہاں پر چونکہ تمام کے تمام ووٹ ان کو ملتے تھے, وہ کچھ بھی کوئی کسی کو گنجائش ہی نہیں تھی کسی اور پارٹی کے یہاں پر آنے میں. تو انہوں نے کافی جو ہے اس کا مین روڈز کے اوپر, نیو کراچی میں وہاں پر مین روڈز کے درمیان میں جو ہے نا وہ وہاں پر بنائے گئے تھے شاپنگ مالز اور دکانیں اور یہ وہ وغیرہ. پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. پیپلز پارٹی والوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی. اس کے بعد رپورٹیں ہیں, ان کے خلاف بھی شکایتیں. جب یہ کارروائی اس طریقے سے ہوتا رہا ہے, ابھی میرے لیے یہ مشکل ہے یہ کہہ دینا کہ کون کتنا انوالو تھا, لیکن انوالو سب تھے اور کوئی پارٹی پیچھے نہیں رہا. یہاں پر یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے MKO بنایا پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, اس کے پھانسی کے ریئیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, سندھ کو کنٹرول کرنے کے لیے, ایک یہاں پر ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے کہ جو رورل سندھی تھا یا جو ایتھنک سندھی تھا وہ کوئی ایسی کارروائی نہ کر دے اس پھانسی کے بدلے میں کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے. تو ان کے سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ MKO بنائی گئی. یہ لکھا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, اس کے بارے میں روزانہ آپ آرٹیکلس پڑھتے ہیں, باتیں ہیں. تو یہ بات ایک حقیقت ہے. انٹیلیجنس بیورو کے سابق ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر امتیاز احمد نے کہا تھا کہ 1992 میں فوجی آپریشن کے دوران MKM کے دفتر سے جو جنا پور کا نقشے کی برآمدگی تھی سر, وہ ڈرامہ تھا. اب ساتھ ہی اس وقت کراچی کے کور کمانڈر سے لیفٹیننٹ جنرل نصیر اختر نے کہا کہ وہ جنا پور کا نقشہ برآمد ہونے کے معاملے سے ہی لا علم ہے سر, اس سے لا علم تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ آپ جانتے ہیں. سوری, یہ کراچی والوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی اس بات کا کہنا. اور نہ اس زمانے میں الطاف حسین اتنے انتہا کو جا چکے تھے. میں یہی کہوں گا, میں زیادہ نہیں کہوں گا, مجھے زیادہ علم نہیں ہے. یہ میرا ایک تبصرہ ہے, یہ نالج کی بنیاد کے اوپر یہ میں بات نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت بہت شکریہ عبد القادر بلوچ صاحب آپ کے وقت کا. سابق DG رینجرز عبد القادر بلوچ نے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کی تردید کی اور ساتھ ساتھ اس انٹرویو میں بڑے اہم انکشافات بھی ان کی جانب سے کیے گئے ہیں. آگے بڑھی ہوں ناظرین, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت سی افواہوں کے لیے انہوں نے جو بات کی ہے اس نے دم توڑ دیا ہے. آئیے اسی پر بات کرتے ہیں. تو ناظرین, پاکستان سے افغانستان میں کارروائی کی اجازت نہیں دی جائے گی, نہیں پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرے گا. وزیر اعظم عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر تمام قیاس آرائیوں کا خاتمہ کر دیا ہے. اس سے قبل وزیر خارجہ بھی ان افواہوں کی تردید کرتے رہے ہیں, لیکن وزیر اعظم کے حالیہ انٹرویو کے بعد ناظرین بہت سی چیزیں بڑی واضح ہوئی ہیں, بڑی کلیئر ہوئی ہیں. اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان نے پاکستانی سرزمین پر امریکی فوجیوں کی موجودگی اور ڈرون حملوں کی شدید و مخالفت کرتے رہے ہیں. موجودہ حکومت میں پاکستان کی سرزمین پر کوئی امریکی ڈرون حملہ نہیں ہوا ہے. قبائلی علاقے میں آخری ڈرون حملہ جولائی 2018 میں کیا تھا, لیکن اب اس پر کریڈٹ مولانا فضل الرحمان صاحب لے رہے ہیں, جن کے مطابق عمران خان اڈے دینے والے تھے لیکن ہمارے دباؤں میں انکار کیا. آئی ڈونٹ نو مجھے کیوں اس بات پہ ہنسی آ رہی ہے, بٹ کیونکہ ہم نے حکومت کو پیغام بھیجا تھا کہ اڈے دیے تو پاکستان افغانستان بن جائے گا. حکومت کہہ رہی ہے مولانا کا بس چلے تو پاکستان بنانے کا کریڈٹ بھی لے لیں. ظفر ہلالی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. ظفر ہلالی صاحب خوش آمدید کہوں گی سر آپ کو. اس سے پہلے بھی سر ماضی میں یہی کہا جاتا رہا ہے کہ 2006 کے بعد سے یہ کہا جاتا رہا کہ امریکہ پاکستان کی بیسز کو چھوڑ کر جا چکا ہے, لیکن جب مئی 2011 کو ایبٹ آباد آپریشن ہوا تو انکشاف ہوا کہ شمسی ایئر بیس اس وقت تک امریکہ کے زیر استعمال تھا. تو کیا اس بار سر پاکستان کلیئر ہے اپنی پوزیشن پر اس حوالے سے سر؟
بالکل کلیئر ہے, ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہے اور اتنا بڑا جھوٹ کہہ رہے ہیں, پکڑے جائیں گے اور کوئی عزت ان کا رہے گا نہیں, تو ماننا چاہیے. ہم کیوں سمجھتے ہیں جھوٹ ہے؟ ظفر صاحب, پاکستان کے انکار کے بعد اب امریکہ کے پاس آپشنز کیا ہیں سر؟ سنا ہے کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہے ہیں وہ بیسس کے لیے, قطر سے بھی رابطے میں ہیں. تو خطے میں پاکستان کا متبادل کیا ہو سکتا ہے سر؟ کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو قریب سے قریب تر اسپیس ملے, اور پاکستان کی طرف سے تو نو ہو گیا ہے. وہ افغانستان کو پہنچ نہیں سکتے ہیں ایکسپٹ تھرو ایران, پاکستان اور سینٹرل ایشیا, اور ایک چھوٹا سا علاقہ ہے چین کا بھی. تو یہ پہنچ نہیں سکتے ادھر وداؤٹ اوور فلائنگ یہ ملک. اور اگر ان میں سے کوئی ملک ان کو اجازت نہ دیں تو وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں. مگر دیکھیے, ہم نے کہا ہے, ہم نے نہ کہا ہے, انہوں نے وعدہ کیا ہے, انہوں نے وعدہ اپنے اگریمنٹ میں کیا ہے کہ نہ ہم اپنا زمین یا ہوائی ایئر ویز استعمال کرنے دیں گے کسی کو. اور پاکستان سمجھتا یہ ہے کہ بی ایل اے کو, ٹی ٹی پی کو, آئیسس کو اور القاعدہ کو اور جو ادھر ہیں امریکن کانٹریکٹرز کو, کسی کو اجازت نہیں ہے افغانستان کے سوئل یا ایئر سپیس سے پاکستان کو پہ حملہ کریں. اور اگر ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم اجازت نہیں دے رہے, انہوں نے وعدہ کیا ہے دوحہ اگریمنٹ کے کہ وہ نہیں کریں گے. مگر ہمارا جو کمٹمنٹ ہے اور ان کا جو کمٹمنٹ ہے ہمارا پروویژنل ہے, اگر وہ کریں تو ہم جوابی کارروائی کریں گے. اور پھر ہم اپنا یہ جو ہم نے کہا ہے اس کو ریوائز کریں گے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ غنی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے اجازت دی تھی, وہ ہندوستان سے پیسے لے کے بی ایل اے ٹی ٹی پی کو فنڈ کر رہی تھی. تو ان کا اگر یہ بھی وہی حرکت کریں افغان طالبان, جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں کریں گے, جو انہوں نے کہا ہے وہ نہیں کریں گے, تو اگر وہ کریں تو پھر دین آل آپشنز آر اوپن. سر, پاکستان نے سر اپنی پوزیشن بڑی کلیئر کر دی, واضح کر دی ہلالی صاحب, لیکن امریکہ بھی اوپنلی اس بات کا اقرار نہیں کرا. لاسٹ بھی جو ان کی خبر تھی اس میں کہا کہ فی الحال پاکستان نے اس بات کا انکار کر دیا ہے. پاکستان نے صاف منع کیا ہے سر. اب امریکی قومی سلامتی کے مشیر تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کنسٹرکٹیو بات چیت جاری ہے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ کوئی سا بھی ان کا اگریمنٹ ہمارے ساتھ انوالونگ آر ٹیریٹری یا ایئر سپیس ہوا تو یہ غلط ہوگا. یہ پھر اس سے محسوس یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بولا, اور اگر ہم نے جھوٹ بولا تو بڑا آسانی سے یہ جھوٹ آگے آ جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں پھر ہمارے گورنمنٹ پہ اور دوسرے ملکوں کے بارے میں چھوڑ دیں, ہمارے اپنے ملک کے لوگ ان کے لیے کیا عزت رکھیں گے؟ آپ سوچئے تو صحیح. اس سے بڑا دھچکا کیا ہو سکتا ہے عمران خان کو کہ کہے وہ. سر, شاہ محمود قریشی صاحب بڑا کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی موجودگی میں یہ نہیں ہو سکتا. خان صاحب بھی اپنے انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا, ایبسلیوٹلی ناٹ. سر, اب یہ بتائیے کہ امریکہ کو انکار کرنے کی کیا قیمت چکانی پڑ سکتی ہے سر پاکستان کو؟ آپ ابھی سے چکا رہے ہیں, چکانے پڑے گا. اور اس وقت فرام رائٹ دس مومنٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, اے ڈی بی, انہوں نے سب آپ کا امداد روک دیا ہے. کوئی آپ کو امداد ان سے نہیں ملے گا. آئی ایم ایف نے تو 6 مہینے تک کچھ نہیں دینا ہے آپ کو. ان کا پروگرام بھی نہیں رینیو ہوگا. اگر آپ جب وہ 6 مہینے کے بعد وہ ریویو کریں گے, اس وقت کچھ نہیں مل رہا ہے آپ کو ان کسی سے. اور آپ کو
$20 बिलियन बायलैटरल और मल्टीलैटरल असिस्टेंस जो आपने लिया है उसको आपने वापस करना है। वो किधर से आएगा? ये सब बातें जो हैं ये आइंदे महीने में 2-3 महीने में सब पता चलेगा, मगर ये मैं आपको कंफर्म करके कह सकता हूं जी कि जो पेनल्टी इस स्टांस का, इस मैं नहीं कहता कि उन्होंने लिंक किया है, जाहिर है IMF और ADB और वर्ल्ड बैंक तो नहीं लिंक करेंगे ना, मगर सबको पता है कि ये तीनों इदारों में किसका सबसे ज्यादा क्लाउट है और वो है अमेरिका का। तो अगर अमेरिका नाखुश हो तो ये फिर दे डांस टू द अमेरिकन ट्यून। सर यानी इमरान खान ने अमेरिका को नो बोलकर, ना कहकर बहुत बड़ा चैलेंज अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी हुकूमत के लिए लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र इलाही, आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। अब उस केस पर बात करूंगी जिस पर बात हो तो फिर खून खौल उठता है। बदबख्ती, ढिठाई, बेशर्मी की इंतहा यह है कि अजीज़ुर रहमान ने गिरफ्तार होने के बाद पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। वही बेशर्म शख्स जो कुरान मजीद पर हाथ रखकर अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहा था, अब पुलिस को ये बता चुका है कि वीडियो उसी की है जो छुपकर बनाई गई है। उसने लड़के को मदरसे के इम्तिहान में पास करने का झांसा देकर बदफेली की। जब वीडियो के वायरल होने का खौफ हुआ तो बेटों ने मिलकर उस तालिब इल्म को संगीन धमकियां दी। अदालत ने इस बदबख्त समेत दीगर मुल्जिमान को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वो कहते हैं ना, उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह। इस कबीह फेल पर जहां बाज़ उलमा ने उसे फौरी संसार करने की सज़ा का मुतालबा किया है, वहां अहले इल्म के लिबादे में कुछ ऐसे जाहिल लोग भी हैं जो इस खबीस को डिफेंड कर रहे हैं, तौजीहात दे रहे हैं और दौरे नबवी के हवाले से झूठी मिसालें गढ़ रहे हैं, और साथ बैठे जो शागिर्द हैं वाह वाह कर रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। तारिक साहब, आपको खुशामदीद कहूँगी, इस्लामिक स्कॉलर हैं। जी बताइए, ये इंतहाई हसास इशू है सर, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं दौरे रिसालत पर, लेकिन ये लोग जो पाक लोगों के हवाले से मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। एक साहब की अपने शागिर्दों को दर्ज देते हुए की वीडियो गुजरी होगी आपकी नज़रों से सर, बड़ी वायरल हो रही है। ऐसे लोगों की क्या सज़ा होनी चाहिए सर इस्लामी क़वानीन के तहत, जो ऐसे बदबख्तों को एक तो डिफेंड कर रहे हैं और इस्लाम के अजीम तरीन दौर के हवाले से बहुतान तराशियां कर रहे हैं? मुफ्ती साहब, मुझसे बात की जा रही? जी जी, आपसे बात कर रही हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आपकी आधी बात सुनाई दी है, आधी सुनाई नहीं दी है। जरा दोबारा अपने सवाल मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर देती हूँ। मैं आपसे उस वीडियो के हवाले से, एक तो ये अजीज़ुर रहमान वाला वाक़या हुआ, इसके बाद कुछ अहले इल्म के लिबादे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों को डिफेंड कर रहे हैं और डिफेंड करने के चक्कर में दौरे रिसालत के हवाले से मनगढ़ंत चीज़ें गढ़ रहे हैं, मनगढ़ंत मिसालें गढ़ रहे हैं। तो दीन इस्लाम में ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ाएं हैं? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्न फातिमता बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतुहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काटता। तो इस्लाम में लिसानियत नहीं है, असबियत नहीं है, जराइम और सज़ाएँ सबके लिए एक जैसे हैं। तो ये फ़र्क करना कि किसी मदरसे में ये जुर्म हुआ है या किसी यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो ये गलत बात है। और सहाबा की तरफ निस्बत करना ऐसे मौके पे, सहाबा में इस नौइयत का जुर्म हमें मिलता ही, दौरे नबवी में ये जुर्म हुआ ही नहीं है। लड़कों से बदफेली का जो एक जुर्म है, ये दौरे नबवी में तो इसकी मिसाल नहीं मिलती हमारे सामने कोई। ये तो बाद में लोगों में, जब इस्लाम दुनिया में फैला है तो कुछ ऐसे केसेस आए, और जब ये हुआ जुर्म तो फिर उनको सख्त सज़ा दी गई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये उनके दौरे खिलाफत में, हज़रत अबू बकर के दौरे खिलाफत में ऐसा हुआ तो हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर से मशवरा लेकर उनको ज़िंदा जलाया है। तो इसमें फ़ुक़हा का बहुत इख्तलाफ है कि क्या सज़ा दी जाएगी। बाज़ कहते हैं कत्ल कर दिया जाए, बाज़ कहते हैं दीवार गिरा के मार दिया जाए, बाज़ कुछ और। वो तो हुकूमत का काम है कि उस सख्त सज़ा देना जो हुकूमत तजवीज़ करती है। लेकिन ये कि इस मौके पर उसको डिफेंड करना और उसके हिमायत में बात करना, ये बहुत ही गलत रवैया है। ऐसे मौके पर सीधी सी साफ़ बात है कि भाई जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, 2 और 2 4 की तरह बात। हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ एक बात इस मौके पे
کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اسلام میں جرم پہ پردہ ڈالنے کا بھی تو حکم ہے, جرم کو چھپانے کا بھی تو حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے ستار, تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گناہ پہ پردہ ڈالیں. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے, گناہ کو چھپانا چاہیے, ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو محترم کی ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ بہت عرصے سے ان کو تنبیہ کی جا رہی تھی اور بہت عرصے سے ان کو سمجھایا جا رہا تھا, یہ باز نہیں آ رہے تھے. اور کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ذات تک محدود ہوتے ہیں, آپ چھپ کے کیا کر رہے ہیں یہ اللہ جانے آپ جانے. اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو شریعت اس کو ایکسپوز کرنے کی, سوری میں اپنی بات ایک چھوٹی سی کمپلیٹ کر لوں, کیا آپ چھپ کے کیا کر رہے ہیں, بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں, یہ آپ جانے آپ کا اللہ جانے. اگر کوئی دیکھ بھی لیتا ہے تو شریعت میں حکم ہے پردہ ڈالا جائے. لیکن جو گناہ متعدی ہوتے ہیں, متعدی کا مطلب آج اس کو نہ روکا گیا تو کل دوسرا بھی اس میں مبتلا ہوگا, کل تیسرے کو بھی. یہ یعنی یہ ظاہر ہے جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ تو معاشرے میں بیماری پھیلا رہا ہے نا, ایک طرح سے وہ دوسروں کو بھی اس کی لت ڈال رہا ہے, عادت ڈال رہا ہے. تو جو بھی گناہ ایسا ہوگا جس سے دوسرے متاثر ہو رہے ہیں, معاشرہ متاثر ہو رہا ہے, وہ قابل معافی نہیں ہوتے. صحیح سر, یہ مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام میں عصبیت نہیں ہے, لسانیت نہیں ہے, لیکن یہ یہاں پر تو مسئلہ معاف کیجیے گا لیکن عصبیت کا لگ رہا ہے. وکیل کی طرفداری کرے گا, صحافی کی طرفداری کرے گا, عالم کی طرفداری کرے گا. سر غلط ہو رہا ہے. اگر ایک عالم اس موقع پہ عالم کی طرفداری کر رہے ہیں, وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے کہ صحابہ کرام کی طرف نسبت کی ہے کہ غلطی صحابہ سے بھی ہوئی ہے, تو اس نوعیت کی غلطی ہے, پہلی بات تو ہوئی نہیں ہے. دوسرا, اگر کسی سے ہوئی ہے اور گواہوں سے, شرعی گواہوں سے ثابت ہوا ہے تو سزا بھی تو ملی ہے نا اس پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیہ کے بارے میں ثابت ہوا کہ انہوں نے ان سے گناہ ہوا ہے. یہ والے گناہ تو نہیں تھے یہ جو ہومو سیکس کے, یہ تو ایک غیر فطری عمل ہے, یہ تو صحابہ اس کو جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ تو تھی نہیں تھی. زمانہ جاہلیت میں زنا عام تھا, تو کچھ لوگوں نے یعنی جب گناہوں سے توبہ کی ہے تو ظاہر ہے جیسے شراب اسلام میں بعد میں حرام ہوئی, زنا پر پابندیاں لگی ہیں اسلام میں, تو بعض حضرات سے ایسے جرم ہوئے ہیں جس میں انہوں نے توبہ کی ہے اور پھر ان کو سزا بھی ملی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان سے زنا سے رزد ہوا, نبی کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ سزا جاری کی ہے. تو لیکن اس نوعیت کا جرم صحابہ کے دور میں جہاں تک میری معلومات ہیں کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ ان سے یہ والا جرم ہوا جو یہ ایک مذہبی شخصیت سے ایک جرم ہوا ہے. دوسری بات, اگر ہوا بھی ہے تو سزا ملی ہے نا اس پہ, تو ہم یہ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ تو اس دور میں بھی ہو گیا تھا, ہوا تھا تو سزا بھی تو ملی تھی, تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ سزا ملنی چاہیے. ایک اور بڑا مسئلہ ہے سر, وقتاً فوقتاً ایسی ویڈیوز آتی رہتی ہیں مدارس میں جو چھوٹے چھوٹے بچوں پر بے ایمانہ تشدد ہوتا ہے سر, لیکن علماء کرام کی جانب سے اس طرح سے آواز اٹھتی میں دیکھتی نہیں ہوں سر. علماء کرام اس کو روکنے کے لیے, تشدد کے خاتمے کے لیے سر قانون سازی نہیں کروانا چاہتے ہیں, مدارس کو رجسٹریشن میں نہیں لے کر آنا چاہتے ہیں. سر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, تشدد کے واقعات یا اس طرح کے جو لڑکوں سے بدفعلی کے واقعات ہیں یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. میں دو انتہاؤں کے خلاف ہوں. یہ جزوی واقعات ہیں, تشدد کے ہوں یا بدفعلی کے. اس میں کسی کو یہ کہنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں یہ 100% غلط ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کو لاہور والوں سے ایک نفرت ہے اور وہ لاہور والوں کے خلاف بولتا رہتا ہے اور اس کو یہ واقعہ اس کے سامنے آئے کہ دیکھو لاہور میں ایک مدرسے میں لاہوری شخص نے یہ کیا ہے اور اس بیس پہ وہ یہ کہے کہ لاہوری ایسے ہوتے ہیں, تو لاہور والوں کو کتنا غصہ آئے گا. اگر یہ واقعہ پشاور میں ہوتا اور کوئی پشتو اسپیکنگ یہ کام کرتا اور لوگ اس پہ یہ کہتے کہ پٹھان ایسے ہوتے ہیں, تو کس قدر غصہ آتا پشتو بولنے والوں کو. اگر یہ کام کراچی میں ہوتا اور کوئی مہاجر یہ کام, اردو اسپیکنگ یہ کام کرتا اور اس بیس پہ کوئی یہ کہتا دیکھو مہاجر ایسے ہوتے ہیں, تو کراچی والوں کو کتنا غصہ آتا. تو اگر کسی مدرسے میں تشدد کا واقعہ ہوا ہے, کسی مدرسے میں یہ بدفعلی کا واقعہ ہوا ہے, اس بیس پہ یہ کہنا کہ مدرسے غلط ہوتے ہیں, مدرسوں میں یہ کام ہوتے ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. یہ کام ہوتا ہے, ہر طبقے میں یہ جرائم موجود ہیں, ہر لوگ جو بھی کرے گا اس کی ہم نے مخالفت کرنی ہے اور اس کی بیس پہ ہم نے اس پورے ادارے کو یا پورے گروپ کو یا اس پوری جماعت کو برا کہنا ہے. یہ بالکل لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جزوی ہے سر مدارس میں اس طرح سے اور اتنا تشدد ہوتا نہیں ہے سر, جو ویڈیوز ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں. میں نے مدرسوں میں ٹائم گزارا ہے, میں نے بھی 8 سال مدرسوں میں کالج ایس ایم سائنس کالج جو آپ نے دیکھا ہوگا بولٹن مارکیٹ کے قریب, ایس ایم سائنس کالج, میں یہاں پڑھا ہوں اور میں بھی مدرسے کالج میں پڑھنے کے بعد مدرسے میں آیا ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ مدرسوں میں تشدد اور جو ہے جو جس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ مار پیٹ ہوتی ہے بعض مدرسوں میں, بعض قاری لوگ کرتے ہیں, میں مانتا ہوں اس کو, لیکن اس کی بیس پہ یہ کہنا سارے مدرسوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مفتی صاحب میں نے تو نہیں مار کھائی کبھی جی, نہ میں نے اپنے طلبہ کو کبھی مارا پیٹا ہے. کوئی ایک طالب علم کھڑا ہو کر یہ کہتے کہ میں 20 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں مدرسے میں,
کوئی ایک طالب علم, میرے سینکڑوں طلبہ ہیں, کوئی ایک طالب علم کہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے 20 سال کے عرصے میں کبھی ایک تھپڑ بھی ہم کو مارا ہے, صحیح, تو اس سے بڑی کیا دلیل؟ مفتی صاحب یہ کہیے, آپ نے مدارس میں وقت گزارا ہے سر, مجھے بتائیے کہ کتنے فیصد مدارس میں یہ تشدد ہوتا ہوگا سر؟ دیکھیں میں نہیں کہتا, البتہ گاؤں دیہاتوں میں جہاں لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, دیکھیں اس کا بہت تعلق اس سے ہوتا ہے کہ کون سا طبقہ آپ کے پاس آ رہا ہے. صحیح, جس قسم کا طبقہ آپ کے پاس آ رہا ہے, اچھے خاندانوں کے لوگ مدرسوں میں جائیں گے تو اچھے لوگ پیدا ہوں گے, اور ایسے لوگوں مدرسے میں جائیں گے جو چور اچکے ٹائپ کے, اور جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہیں داخلہ نہیں مل رہا تو چلو جی مدرسے میں اس کو ایڈمیشن کرا دو, اس کا یہ گھر میں تو کنٹرول ہو نہیں رہا تو مدرسے میں لا, تو ایسی جو پروڈکٹ آئے گی وہ تو پھر اسی طرح کی ہوگی. تو اس میں مدرسے کا قصور نہیں ہے, اس میں تو اس خاندانوں کا بھی قصور ہوتا ہے. مفتی صاحب آپ جانتے ہیں میجورٹی میں مدارس میں یہی ہو رہا ہوتا ہے مفتی صاحب. نہ میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں, میں مدرسے کی دفاع میں یہ بات نہیں کہہ رہا. یہ کہنا کہ میجورٹی میں ایسا ہو رہا ہے یہ شاید مبالغہ آ رہی ہوگی. ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ میجورٹی مدرسے میں ایسا ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب بھی اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں نا, اور جو آپ نے وہ لاہور والی مثال دے دی, جب اس پر بات کی جاتی ہے تو فوری طور پر ہمارے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب یونیورسٹی میں ایسے معاملات ہو رہے ہوں, کالجز میں ایسے ہو رہے ہوں, سڑک پر ہو رہے ہوں, تو آپ لوگ بات نہیں کرتے. تو سر اول تو ہم تمام ٹاپکس پر بات کر رہے ہوتے ہیں, تمام لوگوں کے لیے اسی طرح سے آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں, لیکن سر مدارس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دین اسلام میں پیار کا, محبت کا درس دیا گیا ہے. سر بچوں کو پڑھانے کے لیے جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ اگر اس طرح سے مار پیٹ اور تشدد کریں گے تو سر وہ جو دین اسلام کا جزو ہے, جو درس ہے, جو محبت ہے, جو پیار ہے, سر وہ کیسے آگے بڑھائیں گے؟ اور وہ تو بہت کم ہی دکھنے کو ملتا ہے. آپ کی بات اس حد تک تو صحیح ہے کہ یہ جرم اگر یونیورسٹی میں ہو تو بھی برا ہے, لیکن اتنا نہیں جتنا مدرسے میں, کیونکہ اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے, گیٹ اپ اسلام والا ہے. آپ دنیا کو جو ایک دیکھیں, یہ جو مدرسے کا واقعہ سامنے آیا اس سے بہت زیادہ بدنامی ہوئی ہے دنیا میں. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی مدرسے کا استاذ اگر یہ کام کرتا ہے, تشدد والے جو واقعات ہیں یا اس طرح کے جو بے حیائی کے کام ہوئے ہیں, تو اس کی سزا ڈبل ہونی چاہیے, کیونکہ اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے اور لوگ یعنی اسلام بدنام ہوتا ہوگا نا اس سے دنیا میں. تو ہم یہ کہتے ہیں اس کی سزا ڈبل ہونی چاہیے, ایسے لوگوں کی سزا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے چند لوگوں کی وجہ سے سب علماء کو یا تمام مدرسوں کو برا کہنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے, یہ بھی ایک غلو ہے, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو میں اپنی مثال دے رہا ہوں, میں مدرسے میں پڑھا ہوں, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. 20 سال کے عرصے میں کوئی ایک طالب علم لے کر آئے جو یہ کہے مفتی طارق مسعود نے کبھی ہمیں ایک تھپڑ بھی مارا ہے. اور صرف میں نہیں ہوں اور ہمارے ٹیچرز ہیں جو پڑھا رہے ہیں مدرسوں میں, تو یہ غلو ہے. کچھ لوگ ہیں سخت ہیں, میں نے ان کو دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے. کچھ طلبہ ایسے بھی ہیں جن کو بعض اساتذہ بہت سختی کرتے ہیں, لیکن مدارس میں الحمدللہ اب یہ چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں. اب کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ ٹریس ہوتا ہے, ان کی شکایت ہوتی ہے, تو اب یہ چیزیں الحمدللہ کافی حد تک کنٹرول ہو چکی ہیں. مفتی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی زبردست آپ بات کر رہے ہیں سر. آپ جیسے کتنے فیصد علماء کرام ہوں گے جو آپ جیسا موقف رکھتے ہیں سر؟ دیکھیں میں نے جن ٹیچر سے پڑھا ہے وہ تو انہی مدرسوں سے فارغ تھے نا, تو انہی کا جو کچھ ہم نے سیکھا انہی سے سیکھا. اگر وہ ہمیں مار پیٹ سکھاتے تو ہم شاید مارتے پیٹتے, تو ہمیں انہوں نے اخلاق سکھائے ہیں, ہمیں جو کچھ انہوں نے سکھایا ہے. میں جب مدرسے گیا ہوں تو مجھ سے جو میرے اساتذہ علماء آئیے بیٹھیے کھائیے اس طرح سے بات کرتے تھے. میں حیران ہوتا تھا یار اس طرح تو ہمیں اسکول میں ٹیچرز اس طرح بات نہیں کرتے. میں ٹیچرز کی برائی نہیں کر رہا, میرے ٹیچرز بھی مجھے الحمدللہ اسکول میں بہت اچھے ملے ہیں جنہوں نے بہت عزت سے ہمیں پڑھایا, لیکن مدرسے میں جو مجھے ٹیچرز ملے وہ ان سے زیادہ اچھے اخلاق والے ملے ہیں مجھے. اسکول یونیورسٹی کے کالج کے ٹیچر بھی میرے بہت اچھے تھے, لیکن میں جب مدرسے میں گیا ہوں تو مجھے وہاں جو ٹیچر ملے وہ ان سے زیادہ اچھے ملے ہیں. تو یہ جو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا جاتا ہے اور چند برائیوں پہ کو دیکھ کر سب کو مطعون کیا جاتا ہے, سب کو برا بھلا کہا جاتا ہے, یہ طرز بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی طارق. میں آپ ساتھ موجود تھے, وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.